فضا کیسی بھی ہو وہ رنگ اپنا گھول لیتا ہے. فضا کیسی بھی ہو وہ رنگ اپنا گھول لیتا ہے. سلیقے سے زمانے میں جو اردو بول لیتا ہے. لائق صد احترام معزز و موقر صدر شعبہ اردو پروفیسر ریاض احمد صاحب قبلہ، مہمان خصوصی جناب انجینئر اسلم شہزاد صاحب قبلہ، ڈاکٹر چمن لال صاحب قبلہ، اور دیگر میرے کرم فرما اساتذہ کرام، تحقیق کی راہ پر گامزن میرے ساتھی، میرے جملہ ساتھی اور میرے ہم سبق ساتھیوں، آپ سب کو دل کی عمیق ترین گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں، آداب کہتا ہوں. آج مجھے جس موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے دور حاضر میں اردو زبان اور اس کا فروغ. ساتھیوں، آئے دن ہم جس زبان کا استعمال کرتے ہیں، جس زبان کو عمل میں لاتے ہیں، اس زبان کا نام اردو زبان ہے. اور یہ زبان بڑی محنت، بڑی مشقت، بڑی قربانیوں کے بعد یہ اردو زبان ہم تک پہنچتی ہے. جب ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے اندر جب آریہ آتے ہیں اور وہ آسٹرک اور ڈریوڈ خاندانوں سے جب ان کا زبانی مقابلہ ہوتا ہے تو پراکرت نکل کر کے ہمارے سامنے آتی ہے. اس کے بعد آبھرنش نکل کر کے سامنے آتی ہے، پھر شورشینی آبھرنش نکل کر کے سامنے آتی ہے، پھر مغربی ہندی کی بولیاں نکل کر سامنے آتی ہے. اس کے بعد ایک صاف و شفاف زبان جو ہمارے سامنے نکل کے آتی ہے، اس زبان کا نام اردو زبان ہے. اگر دوسرے نظریے سے دیکھا جائے، ہندوستان کے اندر جب مسلم حکمراں آتے ہیں، تخت نشین ہوتے ہیں، اور وہ جو اپنے ساتھ زبان لے کر کے آتے ہیں، اس زبان کا نام فارسی اور عربی زبان تھی وہ. لیکن جب فارسی زبان کا زوال ہوتا ہے، اس کے بعد جو زبان صاف و شفاف طریقے سے ہمارے پاس نکل کر کے آتی ہے، اسی زبان کا نام اردو زبان ہے. تو اگر دور حاضر میں اسی زبان کا نام اردو زبان ہے، اور اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے شعراء نے، ہمارے ادباء نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے مفکرین نے اپنی قلم کی طاقت کو اجاگر کرتے ہوئے اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے وقت میں اردو زبان کو بہترین فروغ بخشا، اور اردو ادب کو جو ہے بہترین، جس کی وجہ سے اردو ادب کو بہترین فائدہ ہوا. اور اردو ادب پستی سے بلندی کی طرف جاتی ہوئی نظر آئی، زوال سے عروج کی طرف جاتی ہوئی نظر آئی، اور اردو زبان جو ہے آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہوئی نظر آئی. لیکن ساتھیوں، اگر دور حاضر میں اردو زبان کی بات کریں تو اردو زبان بلندی سے پستی کی طرف آتی ہوئی نظر آتی ہے، عروج سے زوال کی طرف آتی ہوئی نظر آتی ہے. دور حاضر میں اردو زبان ڈگمگاتی ہوئی نظر آتی ہے. آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ساتھیوں، اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. کیونکہ آج کے دور میں، یعنی دور حاضر میں، ہماری دلچسپی اردو سے کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، ہماری توجہ اردو کی جانب کم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ہمارا شوق اردو کی طرف کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ہماری کوئی بھی عمل ہے وہ اردو کی طرف کم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جس کی وجہ سے دور حاضر میں اگر سوچا جائے تو یہ زبان جو ہے زوال پذیر ہونے کے امکان ہیں. اسی وجہ سے آج ہمارے اسکولز ہوں، ہمارے کالجز ہوں، ہماری یونیورسٹیز ہوں، ہمارے دیگر شعبہ جات ہوں، کچھ بھی ہو، پوری دنیا کے اندر دیکھا جائے یا ہندوستان کے اندر دیکھا جائے،
اردو زوال پذیر ہوتے ہوئے اگر آ رہی ہے تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ کم دے رہے ہیں. لیکن ساتھیوں، اگر دور حاضر میں اردو زبان کے فروغ کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، ہمیں یہ خود کو یہ سمجھنا ہوگا، یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارا تعلق اردو سے ایک گہرا تعلق ہے. ہمارا رشتہ اردو سے جڑا ہوا ہے. ہم اردو کے دامن سے وابستہ ہیں. اردو ہماری آن بان شان سب کچھ ہے. اس کے بعد میرے ساتھیوں، سر سید کی سوچ کو اپنے اندر لانا ہوگا، علامہ شبلی نعمانی کے جنون کو اپنے اندر لانا ہوگا، الطاف حسین حالی کی فکر کو اپنے اندر لانا ہوگا، علامہ اقبال کے فلسفے کو اپنے اندر لانا ہوگا، اور مرزا اسد اللہ خان غالب کی گہرائی کو اپنے اندر لانا ہوگا. اور ساتھیوں، جب ہم یہ بات یاد رکھنا کہ جب ہم اس چیز کو سمجھ لیں گے، اور اس کے بعد کل کے سر سید وہ تھے، آج کے سر سید ہم ہیں. اردو کے فروغ کے کل کے سر سید وہ تھے، آج کے سر سید ہم ہیں. کل کے علامہ شبلی نعمانی وہ تھے، آج کے علامہ شبلی نعمانی ہم ہیں. کل کے الطاف حسین حالی وہ تھے، آج کے الطاف حسین حالی ہم ہیں. کل کے علامہ اقبال وہ تھے، آج کے علامہ اقبال ہم ہیں. کل کے مرزا غالب وہ تھے، آج کے مرزا غالب ہم ہیں. اس لیے ہماری سب سے بڑی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اردو کے فروغ کے لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور شانہ بشانہ ہم اس کے سامنے آئیں. اور دوسری بات ساتھیوں، آج اگر ہم سوچیں، شعبہ اردو جموں یونیورسٹی کی جانب سے مہینے میں 15 دن میں، سال میں 2 مہینے میں اگر کوئی سیمینار ہوتا ہے، کوئی ادبی محفل ہوتی ہے، کوئی ادبی محفل قائم کی جاتی ہے، اس میں اگر ہم شرکت کرتے ہیں تو ہماری شرکت کی وجہ سے اگر ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے، ہم سوچیں تو یہ بالکل ہماری ایک غلط سوچ ہے. نہیں، اگر ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہوگا تو اس کے لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی محفلوں کا انعقاد کرنا ہوگا، ادبی محفلوں کو رچانا ہوگا، ادبی محفلوں کو بسانا ہوگا، ادبی محفلوں کو سجانا ہوگا. اس کی ایک بہت بڑی مثال ہمارے پاس حلقہ ارباب ذوق کی ہے. ان لوگوں نے ہفتہ وارانہ ایک تفریح کے طور پہ ادبی محفل کا انعقاد کیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت بڑا رجحان بنتا ہوا ہمارے سامنے آیا اور بہت بڑی تحریک بن کر کے ہمارے سامنے آئی، جس کی وجہ سے اردو زبان کا فروغ ہوا اور اردو زبان کے ادب کو بہت بڑا فائدہ ہوا. ساتھیوں، ایک بات اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہم کسی عظیم شخصیت کو یا کسی ایسے گروپ میں، واٹس ایپ گروپ ہو یا کوئی بھی فیس بک گروپ ہو، کوئی میسج کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دماغ میں خاکہ بناتے ہیں. خاکہ بنانے کے بعد سوچتے ہیں، خاکہ بناتے ہیں. جب خاکہ بن کے تیار ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم کس زبان کا انتخاب کرتے ہیں؟ انگلش زبان کا. اس کے بعد بڑی محنت سے ایک میسج تیار کرتے ہیں اور پھر اس کو ارسال کرتے ہیں آگے، تاکہ اس عظیم شخصیت کے جب ہمارے پاس میسج پہنچے تاکہ وہ ہمارے میسج کو دیکھ کر خوش ہو جائے. لیکن میرے دوستو، میں ایک بات ضرور کہوں گا، جتنی محنت ہم نے عربی کے الفاظ کو نکالنے میں کی ہے، انگلش کے الفاظ کو نکالنے میں کی ہے، اتنی محنت، اس سے آدھی بھی محنت اگر ہم اردو کے الفاظ کے انتخاب میں کرتے اور اس کے بعد آپ اپنا میسج اس عظیم شخصیت کو بھیجتے، اگر وہ اردو دان ہے تو یقیناً پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کے اس میسج سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوگا. اگر اردو سے واقفیت اس کی کم ہے تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ ہمیں اردو زبان کو سیکھنا ہے. ہم اس زبان سے نابلد کیوں ہیں؟ ہم اس زبان سے بیاور کیوں ہیں؟ اس زبان کو سیکھنے کے لیے مجبور ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستو، ہم سب کی یہ ذمہ داری بڑھتی ہے. اگر دور حاضر میں ہم نے اردو کو فروغ دینا ہے، اردو ادب میں کوئی فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں خود کو اپنی ایک ذمہ داری سمجھ کر کے ہمیں سامنے آنا ہوگا اور اردو کے لیے کام کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ.